الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال نشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، انسان کی ڈیولپمنٹ میں اور تاریخ کی ڈیولپمنٹ میں دین اور دین لانے والوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے انسان وجود میں آیا اس وقت سے دین یا ایسی عبادات یا ایسے نظریات جن سے تقدس کا اظہار ہوتا ہو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ انسانی میں کوئی ایسا دور نظر نہیں آتا کہ جہاں انسان تو ہو اور تقدس نامی کوئی رسومات اور کلچر موجود نہ ہو، جہاں انسان تو ہو لیکن دین کے طور پر کوئی سامنے اس کے آئین یا دستور موجود نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ازل سے انسان کے ساتھ دین اور عبادتیں موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم کے اندر۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب روز ازل سے انسان کے ساتھ دین کا رشتہ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو، تو اس دین یا مقدس رسومات یا عبادات یا عقائد، ان سب کا انسان اور ماحول اور تاریخ کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے؟ کیا دین کی موجودگی انسان کی زندگی میں ایک پروگریسو ایلیمنٹ کے طور پر آئی کہ جس نے ڈیولپمنٹ کے سفر کو آگے کرایا، یا ایک ریگریسو اور ریپریسو ایلیمنٹ کے طور پر آئی کہ جس کی وجہ سے ترقی کا سفر، آگے بڑھنے کا سفر جو ہے وہ کمپرومائز ہوا اور وہ رک گیا؟
اس بات کو جاننے کے لیے کم از کم ریسرچرز 3 پیرامیٹرز کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک پیرامیٹر ہے انسان کی تاریخ کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، دوسرا پیرامیٹر ہے انسان کی تاریخ میں کلچر اور سویلائزیشن کا عروج و زوال، اور تیسرا پیرامیٹر ہے انسانوں کے آپس کے تضادات، لڑائیاں اور کانفلکٹس۔ یہ 3 پیرامیٹرز ریسرچرز استعمال کرتے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ دین کا انسان کی ڈیولپمنٹ اور تاریخ کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے۔ اگر ہم سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز کے حساب سے بات کریں تو انسان نے تو بہت طویل سفر طے کیا، پتھر کے زمانے سے لوہے کے زمانے میں آیا اور لوہے کے زمانے سے ایٹم کے زمانے تک پہنچا، اور پھر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا۔ ایک طویل سفر۔ اگر ہم اس کا مقابلہ دوسری مخلوقات سے کریں، چونٹی سے کریں، وہ بھی ایک سوشل سیٹ اپ میں رہتی ہے، مکھی سے کریں وہ بھی ایک سوشل سیٹ اپ میں رہتی ہے، لیکن وہاں ایوولوشن کی ایسی کوئی داستان ہمیں نظر نہیں آتی جو انسان کے پاس ایوولوشن کی داستان۔ تو سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز میں کبھی انسان اپنے لیے منارکی کو پسند کرتا ہے یا اس پر مسلط ہو جاتی ہے، کبھی کیپٹلزم زور اٹھاتا ہے، کبھی لوگ کیپٹلزم سے تھک جاتے ہیں تو سوشلزم کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی سوشلزم کے اندر سے بھی کمیونزم کا ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ یعنی مختلف اکنامک ادوار ہیں جس میں سے تاریخ انسان کی وہ گزرتی رہتی ہے اور جس سے اس کی ڈیولپمنٹ کا اور اس کے ذہنی شعور کا اندازہ ہے۔ دوسرا انڈیکیٹر ہے کلچر اور سویلائزیشن۔ اگر آپ انسان کی تاریخ پر غور کریں تو ہر 500,000 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایک سویلائزیشن اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کبھی چائنیز سویلائزیشن اپنے عروج پر تھی، کبھی پرشین سویلائزیشن اپنے عروج پر تھی، کبھی یونان کی تہذیب اپنے عروج پر تھی، اور آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے قوانین اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یورپین اقوام جو ہیں وہ زیادہ مہذب اور کلچر تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طویل سفر ہے کہ جس میں انسان نے بہت ساری لرننگز بھی ہوتی ہیں اور ٹرائل اینڈ ایرر کا بھی بہت زیادہ اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تیسرا انڈیکیٹر جو ہے وہ ہے انسانوں کے آپس کے تضادات، کانفلکٹس، لڑائیاں، جنگیں، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے اہم فیکٹر ہی یہ ہے کہ جو انسان کی ڈیولپمنٹ کو، دین کی انٹرونشن کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں، قومیں آپس میں، ملک آپس میں لڑتے ہیں، اور اس لڑنے سے گلوب کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اگر 1000 سال کی ہسٹری دیکھ لیں تو کتنی بار یہ جغرافی ادھر سے ادھر ہوئی، کتنے ملک بنے، کتنے ملک ٹوٹے، کتنی امپائرز ڈیزالو ہوئیں، کتنے چھوٹے کتنے بڑے۔ تو یہ جو انڈیکیٹر ہے کانفلکٹس کا، لڑائیوں کا، جنگوں کا، یہ سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے ساتھ جس انڈیکیٹر پر سب سے بڑی بحث ہوئی وہ انسان کے مزاج کی اس تیزی اور لڑائی کی تھی کہ جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا وَمَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، اسے ومن یفسد فیہا، فساد کرنے والے کو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں،
قال انی اعلم ما لا تعلم. ایک طرف انسان کے فساد کی بات کی اور دوسری طرف اپنی تسبیح اور تقدیس کا تذکرہ کیا. اللہ نے نہ انسان کے اس فسادی روش کو رد کیا، نہ ان کی تسبیح اور تقدیس کے اس اصرار کو رد کیا، بلکہ ایک بہت مختصر سا جواب دیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی بہت مختصر سا جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. نہ یہ رد کیا کہ وہ فسادی نہیں ہے اور لڑائی نہیں ہوگی، کانفلکٹس نہیں ہوں گے، نہ یہ کہا کہ تم تسبیح اور تقدیس کرنے والے نہیں ہو. لیکن بات یہ کہی کہ جو بات تم دیکھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، جو بات ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے. دیکھنے والی بات وہ ہے. انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اگر تضادات اور کانفلکٹ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کی ڈیولپمنٹ میں اور تاریخ کی ڈیولپمنٹ میں، تو کانفلکٹس کی تاریخ یہ کہتی ہے، تضادات اور لڑائیوں کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ تضادات اور لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جب مختلف الائنسز بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کے. یہ الائنسز بنتے ہیں اپنے سامنے کسی بڑے چیلنج اور تھریٹ کو دیکھ کے. جب ایک بڑا دشمن سامنے ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دشمن اکٹھا ہو کر ایک الائنس بنا لیتے ہیں. تو بہت ساری دوستیاں، تعاون اور الائنسز دشمنی کی پیداوار ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے رشیا سے دشمنی تھی تو امریکہ نے نیٹو کا الائنس بنایا. مسلمان ملکوں کو غیر مسلموں سے پریشانی لاحق ہوئی، انہوں نے OIC بنا ڈالی. دو عظیم جنگوں نے اس ملک کی، اس گلوب کی شکل کو بہت نقصان پہنچایا، تو یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم سامنے آ گیا. یعنی جو الائنسز بنتے ہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں، وہ دشمنی کی پیداوار ہوتی ہے. اب وہ دشمنی کی پیداوار یہ الائنس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمنیوں کی نیچر کیا ہوتی ہے، کانفلکٹس کی نیچر کیا ہے؟ کانفلکٹس کی ایک نیچر یہ ہے کہ ایک طبقہ حاوی ہوتا ہے، ایک طبقہ دبا ہوا ہوتا ہے. جو حاوی طبقہ ہوتا ہے وہ استحصال کرنا چاہتا ہے، وسائل کو گریب کرتا ہے، سب کچھ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا یہ طبقہ دبا رہے اتنے میرے مفادات محفوظ رہیں گے. دوسری طرف جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میرے حقوق ملے. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے، استحصال کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتا ہے. یہ کانفلکٹ کی بیسک اور بنیادی صورت ہے. دین میں اس کانفلکٹ کو لیگل سینکٹی دی گئی کہ اگر کوئی کسی کے حقوق پر قبضہ کر لے تو کمزور کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تصادم کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس حق کو حاصل کرے. دین میں اسے سینکٹیفائی کیا گیا. سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلموا اهلها وجعل لنا من لدنك وليا
نصیرا. کیا ہوا تمہیں؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کرتے اور لڑائی کرتے؟ یعنی کانفلکٹ، تصادم، جنگ، کیوں نہیں لڑتے؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کس لیے؟ حقوق کو غصب کرنے کے لیے، مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدان، ان کمزور مردوں کو بچانے کے لیے، عورتوں کو بچانے کے لیے، اور کمزور بچوں کو بچانے کے لیے. یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلموا اهلها، جو پکار رہے ہیں اپنے اللہ کو کہ پروردگار تو ہمیں نکال دے اس زمین سے. فلسفہ ہجرت جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ظلم کی زمین سے ہمیں نکال. ربنا اخرجنا، وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور بچے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلموا اهلها، جس کے نظام چلانے والے حقوق کو غصب کر رہے ہیں اور ظالم. وجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور کسی کو ایسا دے دے ہمیں جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر. مذہب اس کانفلکٹ کو، حقوق کے تحفظ کو سینٹیفائی کرتا ہے. اچھا، اب ایک کانفلکٹ تو یہ ہو گیا کہ ایک حق کو غصب کرنے والا ہے اور ایک حق کی طلب میں اٹھ کر لڑائی لڑنے والا. لیکن قرآن مجید اس سے کہیں زیادہ بلند پیڈسٹل پر جا کر بات کرتا ہے، اور اس کی نظر میں مفاد اور لڑائی فقط حقوق کے حد تک اور مفادات کی حد تک نہیں ہے، بس اس سے کہیں زیادہ بلند. اور وہ بلند کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان شعور کی اس اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ کسی حق اور حقیقت پر کنورٹ ہو جائے. شعور کی اس اعلیٰ منزل پر کسی حقیقت پر ایمان لے آئے. اب اس کی پیش نظر اپنے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا، بلکہ مفاد کو قربان کر کے اس حقیقت کا تحفظ اس کے پیش نظر ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں اس نے، قرآن مجید نے اس کانفلکٹ کو بیان کیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ہم نے بعض کو بعض سے لڑوا دیا، دفع کرا دیا، کمزور کرا دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تاکہ زمین کو فساد سے بچایا جائے. یعنی بہت کانفلکٹس، لڑائیاں اور فسادات اور جنگیں اس لیے لازمی ہو جاتی ہیں کہ زمین فساد سے بچ جائے، زمین فساد سے بچ جائے. سورہ حج میں اسی کانفلکٹ کو جب زیادہ طویل فنامنا میں قرآن مجید نے بیان کیا تو کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِهُدَامَتْ صَوَامِعُ وَبِيُعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ. سورہ حج یہ ہے وہ کانفلکٹ. اللہ نے بعض کو بعض سے دفع کرایا، لڑائی ہوئی تو دفع ہوئے نا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ
لہدامت سمامیو بیون، اس دفع کرانے سے سینگاگ بچ گئے، گرجے بچ گئے، سمامیو بیون و صلواتن و مساجدن، درود و صلات بچ گیا اور مسجدیں بچ گئیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے خدا کا کثیر ذکر قائم ہو گیا۔ یعنی یہ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کو دفاع کرنا ہوتا ہے، جس سے عبادت گاہیں بچ جاتی ہیں، ذکر خدا بچ جاتا ہے، صلوات و درود قائم رہتے ہیں۔ من ینصر اللہ من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقین رکھو خدا بہت دانائی اور بہت قوت رکھتا ہے۔ اور وہ دفاع کرنے والے عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے دفاع کرنے والے، الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں زمین پر طاقت عطا کرتے ہیں، وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ قیام صلاۃ کے حق کو ادا کر دیتے ہیں، وہ ایتاء زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر دیتے ہیں، وامر بالمعروف کے جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں، وہ منکر کے پیٹھ کو توڑ دیتے ہیں۔ وللہ عاقبۃ الامور، یقین کرو سارے معاملات آخر میں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ ہے دین میں اس انڈیکیٹر کی تعریف جسے ہم کانفلکٹ کہتے ہیں۔ اس انڈیکیٹر کا رول، اس نے انسان کے ڈیولپمنٹ میں اور دین کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا۔ تو قرآن مجید نے ایک کانفلکٹ کا تذکرہ کیا، ایک تصادم کا تذکرہ کیا، ایک جنگ کا تذکرہ کیا جسے جنگ بدر کہا، اور پھر کہا وہ تقاتل فی سبیل اللہ، سورہ آل عمران، وآخرا کافرہم، وہ سبیل خدا کی لڑائی لڑنے آئے تھے اور دوسرے کافر تھے، کچھ اس کے ساتھ نہیں کہا، وہ بتوں کی جنگ لڑنے آئے تھے، وہ مفادات کی جنگ لڑنے آئے تھے، کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا تو قاتل فی سبیل اللہ وآخرا کافرہم، وہ سبیل خدا کی لڑائی لڑنے آئے اور باقی کافر تھے۔ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ سورہ آل عمران۔ عزیزان گرامی، 3 سورے ایسے ہیں قرآن مجید کے جن کے اندر واقعے بدر کو بیان کیا گیا۔ 3 سورے، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ انفال۔ تفصیل جس سورے میں بیان کی وہ ہے انفال، اور انفال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسپوائلز آف وار، غنیمت جو مل جاتی ہے۔ سب سے تفصیل سورہ انفال میں بدر کی بیان۔ اس وقت بدر کی تفصیل بیان کی تو سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَلَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمَدِّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَرْتَفُونَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ سورہ انفال، واقعہ بدر۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کیا مرضی اور منشا ہے اس خدا کی؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے حق کے کلمے کی حقانیت کو اسٹیبلش کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمے کے ذریعے سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور
ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل، ہم حق کو غالب کریں گے اور باطل کو ملیاں میٹ کر دیں گے. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تم یقین رکھو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہزار ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے. تم بے چین ہو، تم کمزور ہو، میں ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ بشارت ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، خدا دے رہا ہے. وَلِتُمَتَّعْنَ بِهِ قُلُوبَكُمْ، تاکہ تمہارے دل کو تسکین ہو جائے. وَمَن نَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ یقین رکھو کہ اللہ کے علاوہ فتح اور نصرت دینے والا کوئی. یہ سورہ انفال. اب یہاں بدر کا تذکرہ جس لفظ کے ساتھ ہوا وہ ہے حق. وَيُرِيدُ اللَّهَ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق کے کلمے کی حقانیت کو اسٹیبلش کرے، کافروں کی جڑ کو کاٹ دے. واقع بدر کو موقع اور واقع حق کے طور پر قرآن مجید میں پیش کیا گیا. وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کو حق کی طرح اونچا اٹھائیں گے، باطل کو ملیاں میٹ کر دیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کتنی ہی کراہت کیوں نہ آئے مجرموں کو ہمارے اس فیصلے سے، ہم ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے. تمہیں بشارت دیتے ہیں، تمہارے دل کو قلب کو سکون عطا کرتے ہیں، اور یقین رکھو فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے. یہاں بدر کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ حق. سورہ انفال کی ایک اور آیت میں 41 نمبر اس فلسفی کو آگے بڑھایا اور کہا وَعَلِمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم تقطع الجمعان. اللہ نے انما تم کو یہ بتا رہا ہے، علم دے رہا ہے، انما غنمتم من شیء، جو تم مال سمیٹو غنیمت کا، فإن للہ خمسہ ولرسول، اس میں 5واں حصہ الگ کر دو اللہ کا اور اس کے رسول کا. وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، پیغمبر کے قرابت دار، مساکین، وہ ساری ڈیٹیل قرآن میں. اس کے بعد جو پنچ لائن ہے اس آیت کی، اس میں ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ وانزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم تقطع الجمعان، یہ تب کرنا جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو جس نے اپنے عبد پر یوم فرقان نازل کر دیا. یوم تقطع الجمعان، وہ یوم فرقان جس میں دو گروہ گتھم گتھا ہو گئے. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بدر کا. اب بدر کو پہلی آیت میں کہا، 7ویں آیت میں حق، معرکہ حق. 41ویں آیت میں کیا کہا؟ یوم فرقان. اور یوم فرقان کا مطلب کیا ہے؟ وہ روز جو حق اور باطل کو علیحدہ کرتا ہے. اس روز حق علیحدہ ہو جائے گا اور باطل علیحدہ ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہوا تھا بدر کے روز؟ عام طور پر لوگ بدر کی جب بات کرتے ہیں، ہسٹورینز بات کرتے ہیں، جو کامن ریزنز دیتے ہیں
اللہ کہ دیکھیے کہ بدر وہ جنگ ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ تاریخ میں دین اور دین لانے والوں کا کردار کیا ہے. بدر وہ معرکہ ہے جو اسلام کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. بدر وہ معرکہ ہے جس کے بعد پیغمبر ایک لیڈر سے ایک بہت پاپولر لیڈر کی شکل میں جلوہ گر ہوا. بدر وہ معرکہ ہے کہ جس کے بعد اسلام جو ایک مذہب تھا ایک ریاست کے مذہب کی شکل میں وجود میں آیا. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ بدر. ایک گروہ کو دوسرے سے دفع کیا اور اس کے بعد ریاست کا مذہب اسلام بنا. تو بات یہ ہے کہ آخر اس میں کیا تھا، تو جو ہسٹورینس جو کامن پوائنٹس لکھتے ہیں بدر کے وہ یہ ہیں کہ کافروں کو اہل مکہ نے کیونکہ مسلمانوں کا بہت سارا مال مائیگریٹ کرتے وقت ان کا روک لیا، تو ہر وقت ان کی آپس میں کچھ جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. اب ان جھڑپوں کی وجہ سے کبھی ادھر سے کچھ نقصان ہوتا تھا، کبھی ادھر سے کچھ نقصان ہوتا تھا. ان جھڑپوں کی وجہ یہ تھی کہ پریشانی تھی اہل مکہ کے دل میں کہ اتنا مال ہم چھوڑ کر آئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو کوئی مال ہم ریکور کر لیں. تو اس کی وجہ سے ایک شخص عمر بن الحضرمی کی موت واقع ہو گئی، اور جس موت کا بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ نے معرکہ بدر کو آراستہ کیا. دوسری امپورٹنٹ یا دوسرا جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیریا سے جو روٹ ٹریڈ کا جاتا تھا اہل مکہ کا، وہ مدینے کے قریب سے ہوتا تھا. ایک طرح سے اکنامک لائف لائن تھی اہل مکہ کی، تو وہ اس کو سیکیور کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو اکنامک نقصان نہ. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ سیریا گیا ہوا تھا، ٹریڈ کاروان، اور اس میں 50,000 دینار کا منافع چھپا ہوا تھا. ایک دینار ایک گولڈ کوائن. تو ان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان اس پر حملہ کر کر اس بوٹی کو، اس کلیکشن کو چھیننا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. اور پانچویں وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں گریڈ پیدا ہو گئی تھی کہ ہم یہ ان سے لڑ کے چیزیں کھینچیں اور حاصل کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی سپرفیشل سی بات ہے. اچھا یہ سارے کامن فیکٹرز ہیں کسی بھی لڑائی کے کامن فیکٹرز. اس میں یوم الفرقان والی بات کون سی ہے؟ بھائی کسی بھی لڑائی کے کامن فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا. بھائی گریڈ تھی، ہمارے آدمی کو مار دیا تھا، ہمارے ٹریڈ روٹ پر بیٹھ گئے تھے، تو کامن فیکٹرز ہیں. یوم الفرقان والی بات کون سی ہے اس کے اندر؟ یوم الفرقان والی بات یہ ہے کہ 621 عیسوی میں مائیگریشن ہوتی ہے، پیغمبر کی ہجرت ہوتی ہے، اور 3 سال کے اندر اندر بدر کا معرکہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس معرکے کو کھڑا کرنے کے لیے عمر بن حضرمی کے واقعے کو استعمال کیا گیا، جبکہ پیغمبر اس قتل کی دیت یعنی بلڈ منی دینے کو تیار تھے. حتیٰ کہ حکیم بن حزام جناب ختیجہ کا بھتیجا، وہ عتبہ بن ربیعہ کو اس کی بلڈ منی دینے کو تیار تھا. تو بلڈ منی لے لیتے، اور عربوں میں یہی دستور تھا، بلڈ منی نہیں لی. پھر ابو سفیان کا قافلہ تو احتیاط سے پہنچ گیا تھا، اس کو تو کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی، پھر بدر کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی. پھر تیسرا یہ کہ ٹریڈ روٹ انسیف تھا. 1 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا اس راستے میں بیٹھے ہوئے قبیلوں سے، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی تھی، تو ٹریڈ روٹ بھی انسیف نہیں تھا. تو پھر ایسی کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ بدر کا معرکہ کھڑا کیا گیا. اور پھر اگر ایک کاروان کو بچانا تھا ابو سفیان کے، تو 100 150 200 لوگ کافی تھے. 1000 آدمی کا ایک واریر گروپ تیار کر کے لے کے آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پری پلان تھا. کفار مکہ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں تھے، کوئی پریٹیکسٹ ڈھونڈ رہے تھے. اب جیسے ہی ابو سفیان والا پریٹیکسٹ ملا کہ قافلہ آ رہا ہے، 50,000 دینار اس کے پاس ہیں، تو کیا کیا؟ ایک شخص زمزم کو ابو سفیان نے وہاں سے دوڑایا مکہ. ٹائمنگز دیکھیے. اور اس نے کیا کیا؟ اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، خود سیڈل کو الٹا کر دیا، اپنا لباس پھاڑ دیا. اب اس سچویشن میں آ کر شور مچانے لگا مکے کے اندر کہ مسلمان لوٹ رہے ہیں، کافر تمہاری ساری کمائی اور ملکیت جو ہے ختم ہو جائے گی. بس اس بات کا ہیجان، ہسٹیریا پیدا کیا. اس کے بعد اس سارے معاملے کو ایک نیشنل کاز کے طور پر اٹھایا گیا. ایک ایسی نیشنل کاز
جس میں اس بات کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انشور کیا کہ مکے کا کوئی بھی قابل ذکر آدمی اور کوئی بھی قابل ذکر قبیلہ اس نیشنل کاز میں پیچھے نہ رہ جائے. عتبہ بن ربیعہ ہند کا باپ نہیں چاہتا تھا اس جنگ کو. اس کے بیٹے ولید کو اکسایا, اپنے باپ کو سمجھاؤ, عرب کی عورتیں اسے تانا دیں گی بزدلی کا. اس نے باپ کو کہا کہ ساری عمر ہمارا قبیلہ یہ بزدلی کا تانا سنے گا. عتبہ کو ساتھ کر. امیہ بن خلف شامل نہیں ہونا چاہتا تھا, اس کو سرمے کا تحفہ بھیجا 2 جوانوں کے ذریعے سے. اب تم آنکھوں میں سرما لگا کر بیٹھو کیونکہ تمہاری بہادری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس طرح لوگوں کو ابو لہب لڑنا نہیں چاہتا تھا, اتنی عمر ہو چکی تھی, لڑ نہیں سکتا تھا. اس کو دلاوری کے جھانسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ اس نے پیسے دے کر ایک آدمی کو مقرر کیا, میری طرف سے جا کے لڑو. ایک نیشنل کاز بنایا. پھر کئی فوجیں جا رہی ہیں, ان کی فیڈنگ کے پیسے دو, اسلحہ کے پیسے دو, یعنی پوری نیشنل کاز. اب سارے اکٹھے ہو گئے نا, سارے ریلی ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا کی, اس کو سینٹیفائی کیا اس ایونٹ کو. اور سینٹیفیکیشن میں اس نے کہا کہ پروردگار ہم میں سے جو بہتر گروپ ہے اسے قائم رکھنا اور دوسرے کو ختم کر دینا, تباہ کر دینا. سورہ انفال کی 19ویں آیت میں اللہ نے اس خراب گروہ کے تباہ ہونے کا قصیدہ بھی ابو جہل جیسوں کو سنا دیا. اب بدر کی بیٹل لائنز ڈرا ہو گئی. پیغمبر کے پاس تھوڑے سے لوگ, اور وہ تھوڑے سے لوگ ان ایکوپڈ, 2 گھوڑے, چند تلواریں, تھوڑے سے تیر. پیغمبر پریشان ہو گئے. پوچھا اپنے ساتھیوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ جناب مقداد نے کھڑے ہو کر تقریر کی. مقداد کون ہے؟ شیعت کا پلر. تقریر کی, کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر ہم جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ. لیکن مقداد مہاجر تھے, آپ انصار کی پلس دیکھ رہے تھے. آپ نے دائیں بائیں نظر گھمائی تو سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ شاید انصار کی بات سننا چاہتے ہیں. اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا پیغمبر ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کا کلمہ پڑھا, آپ کے پیچھے پیچھے چلے. اگر آپ ہمیں چلاتے ہوئے سمندر کے کنارے لے جائیں اور کہیں کہ اس میں چھلانگ لگا دو, ہم سمندر میں ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائیں. حباب ابن منظر, وہ جوان انصار کا جس نے سقیفے میں بھی مخالفت کی آواز بلند کی تھی, اس نے کہا پیغمبر آپ ہماری شجاعت کو اس معرکے میں ٹیسٹ کر لیجیے. پانی کا ٹینک بنانا, اونچائی پر مچان بنانا, یہ سارے مشورے حباب بن منظر کے تھے. جب لڑائی شروع ہوئی اب یہاں پر آتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کیا اور زمین کو فساد سے بچا لیا. تو ادھر سے 3 بڑے آدمی نکلے, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ. کون تھا عتبہ؟ ہند کا باپ. اس کا بیٹا ولید یعنی ہند کا بھائی, اس کا بھائی شیبہ یعنی ہند کا چچا. بنی امیہ کے ٹاپ برانچ نکل کے سامنے آ گئی اور کہا ہے کوئی تمہارے مقابلے کے لیے؟ ہمارے مقابلے کے تو آ جاؤ. وہاں سے 3 انصار بڑے آ گئے. انہوں نے بڑے تکبر سے منہ پھیر لیا, پھیر لیا. بھئی آپ کون ہیں؟ ہمارا آپ سے کیا لڑائی, ہمارا آپ سے کیا مقابلہ؟ آواز دی محمد ابن عبداللہ کو, ہمارے ہم پلہ, ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو, ہمارا انصار سے کیا جھگڑا. پیغمبر نے انصار کو واپس کیا. اس کے بعد آواز دی حمزہ, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور علی. 3 واریئرز پیغمبر کی طرف سے باہر نکلے. جب ان 3 واریئرز کو دیکھا عتبہ فرزندان ربیعہ نے, یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, یہ یاد رکھو یہ تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے. یا فرزندان ربیعہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, ان کو ابو جہل اور اس کے ساتھی گھیر کر بدر میں آئے. اور اس کے بعد جو پالا پڑا بنی ہاشم کے ساتھ بنی امیہ کا, اس کا بیج یہاں رکھا گیا.
فرزندان ربیہ سامنے آئے، ادھر سے پیغمبر کے بھائی چچا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے ہم پلہ ہیں۔ اب جو ینگیسٹ گروپ تھا نا ایک دوسرے کے مقابلے میں، علی اور ولید بن عتبہ، دو نوجوان، انہوں نے کہا پہلے ان کو لڑنے دو۔ 2-3 بار میں جناب علی مرتضیٰ نے ولید بن عتبہ کو فارغ کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ یوم الفرقان، فقط لڑائی نہیں، حق کی لڑائی، اور یوم الفرقان حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ ادھر حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو گرا دیا، لیکن ادھر شیبہ نے عبید اللہ بن حارث کو گرا دیا۔ بس ادھر عبید اللہ کو گرتا ہوا دیکھا، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو گرتا ہوا دیکھا، علی اور حمزہ نے چیل کی طرح پہنچے جناب امیر المومنین اور شیبہ کے سر کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر لوگ آئے، پھر لوگ قتل ہوئے، یہاں تک کہ وہ بیٹل فیلڈ اوپن ہو گیا۔ اب تاریخیں یہ لکھتی ہیں 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں سے بعض تاریخیں لکھتی ہیں 35 اور بعض لکھتی ہیں 22۔ بنی امیہ اور کفار کے نامی گرامی لوگ جناب علی مرتضیٰ نے قتل کر دیا۔ نامی گرامی لوگ آپ نے گرا دیے، بھگدڑ مچ گئی۔ ایک جوان جس کی عمر 24 سے 25 سال ہے، پہلی بار جنگ کے جوہر دکھانے کے لیے آیا۔ جناب علی مرتضیٰ نے معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا تھا، اے معاویہ تو مجھے موت اور لڑائی کی دھمکی دیتا ہے، میرا ہاتھ آج تک اس تلوار پر ہے جس سے میں نے تیرے بیٹے حنظلہ، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ربیعہ کو اس دنیا سے فارغ کر دیا تھا۔ میرا ہاتھ آج بھی اس تلوار پر۔ یہ کس عمر میں کہا علی نے؟ جب 63 برس کی عمر ہو چکی تھی۔ اور بدر کب لڑی؟ جب 24 یا 25 سال کی عمر تھی جناب علی مرتضیٰ کی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے ملک حملہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح بھاگے کہ انہیں اپنے کوئی سر پیر کی فکر ہی بچانا مشکل ہو گئی۔ تو کیا کیا قرآن مجید نے؟ کیا کیا اللہ نے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَهُدَامَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس لڑائی کے ذریعے سے مسجد بچ گئی، معبد بچ گیا، اللہ کا ذکر کثیر بچ گیا، اللہ کا نام لینے والے بچ گئے۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے قوموں کی زندگی کے فیصلے عام لوگ نہیں کرتے، یہ ایلیٹ ورسز ایلیٹ ہوتا ہے۔ وہاں بنی امیہ کے ایلیٹ آئے تھے اور انہوں نے بنی ہاشم سے ایلیٹ طلب کیے تھے۔ جہاں قوم میں ایلیٹ غلطی کرتا ہے قوم تباہ ہو جائے گی، اور جہاں ایلیٹ صحیح فیصلہ کرتا ہے وہاں معبد بھی بچتا ہے، مسجد بھی بچتی ہے، کلمہ بھی بچتا ہے، سجدہ کرنے والے بھی بچتے ہیں، اور خدا کا ذکر بھی بچتا ہے۔ یہ ایلیٹ کا فیصلہ، یہ ایلیٹ کا فیصلہ ہے۔ اب بدر کس کا فیصلہ ہے؟ بدر میں جناب علی مرتضیٰ آپ یوم الفرقان، ہم یوم علی یوم علی یوم علی شیعہ احمقوں کی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم نے کس رمضان کو یوم علی کہتے ہیں؟ کس رمضان تو یوم شہادت علی ہے، یوم علی تو نہیں ہے۔ ارے یوم علی تو یوم الفرقان یوم بدر ہے۔ یوم علی تو یوم الفرقان کہا جسے قرآن نے، وہ ہے جس روز علی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تمہیں حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ یوم علی تو 17 رمضان یوم بدر ہے۔ ہم یوم شہادت کو یوم علی کہتے ہیں، وہ تو یوم شہادت ہے۔
یوم شہادت ہے. جو یوم فرقان ہے وہ یوم بدر ہے. وہ یوم بدر جو ہے وہ یوم علی ہے، وہ علی کا دن ہے. اگر بدر سے علی کو نکال دو تو اس کانفلکٹ میں کیا بچتا ہے؟ نہ کلمہ بچتا ہے، نہ پیغمبر بچتا ہے، نہ خدا کا ذکر بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. اس کانفلکٹ سے علی کو نکال دو تو یوم بدر، یوم علی. اب وہاں کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ اللہ نے انی عالم ما لا تعلمون. یہ بڑا فسادی ہے، بڑی لڑائیاں کرے گا. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ارے اس کی لڑائیاں نام خدا بچائیں گی، اس کی لڑائی معبد مسجد مندر کو بچائے گی. اس کا کانفلکٹ لینا، تضاد کرنا اور معرکہ میں داخل ہونا نام خدا کی زندگی کی ضمانت ہے. انی عالم ما لا تعلمون. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں. ایک ایسا ہی جملہ قرآن مجید کی روح جیسا حسین ابن علی نے بھی کہا. کب؟ جب آپ مکے سے مدینے سے نکل رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، تو جناب ابن عباس نے کہا کہ فرزند رسول سفر تو مجھے پتا ہے یہ کون سا ہے. آپ کے نانا خبر دے گئے تھے، لیکن آپ اگر یہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. وہاں فرشتوں نے کہا تھا خدا سے یہ فسادی ہے. انی عالم ما لا تعلمون. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ابن عباس کہہ رہے ہیں حسین اکیلے چلے جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے. اور حسین کہہ رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. عزیزان گرامی، کیا کربلا، کیا وہ معرکہ، وہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک، کیا دشت کربلا میں اس کا فیصلہ ہوا؟ کیا صحرائے کربلا میں اس کا فیصلہ ہوا؟ سوال ہے آپ کے شعور سے. انسان شعور کی بلندی پر جب جاتا ہے نا تو ایک ایسا معرکہ کرتا ہے اور ایک ایسا تضاد اور کانفلکٹ اپنے لیے پسند کرتا ہے جس میں اس حق اور حقیقت کی حفاظت ہو سکے. اس کا سب کچھ لٹ جائے. حسین نے ایسے معرکے کو اپنے لیے قبول کیا کہ حق اور حقیقت بچ جائے، آپ کا کچھ بچے یا نہ بچے. تو مجھے ذرا بتائیے کیا کربلا کی اس معرکے کا فیصلہ صحرائے کربلا میں ہو گیا تھا؟ نہیں. جو ہم جانتے ہیں چچا وہ آپ نہیں جانتے. معرکہ کربلا کا فیصلہ صحرائے کربلا میں نہیں ہوا بلکہ دربار دمشق میں تخت شام کی موجودگی میں ہوا. سارے راستے ایک ہستی تقریریں کرتی چلی، کبھی بازار میں، کبھی دربار میں. کوئی کہہ رہا ہے اپنے باپ کی طرح کی خطیب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے. اور اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے آخری تقریر زینب کبریٰ کی دمشق کے دربار اور تخت شام کے سامنے. کب؟ جب یزید نے کہا کہ آج اگر میرے مقتولین بدر زندہ ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، تو نے محمد کے بیٹوں سے ہمارا انتقام لے لیا. جناب زینب کبریٰ کی آواز بلند ہوئی، اے ابنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. یہ کربلا کی شیر دل بی بی، علی کی بیٹی، حسین کی بہن. ابن عباس آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آواز گونجی، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. میرے بھائی بیٹوں اور بھتیجوں کے گوشت اور خون صحرا میں پھیلا کر تو اپنے مقتولین کا ذکر کر رہا ہے اور ہمارے قتل پر جشن منا رہا ہے. مت بھول وہ حالت کفر میں قتل ہوئے جبکہ ہمارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا.
مت بھول وہ کفر پر مرے جبکہ میرے باپ کے ہاتھ میں اسلام کی تلوار تھی. مت بھول تو جس کلمے کو پڑھ کر تو تخت پر بیٹھا وہ تیرے جد کا نہیں میرے جد کا کلمہ ہے. وہ مارکۃ الآرا تقریر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اس نے مارکہ کربلا کا فیصلہ دربار دمشق میں کیا. جو تقریر نے دربار کو گرما دیا، لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسی قیدی، یہ کیسی باتیں، کیا یہ محمد مصطفیٰ کی نسل ہے، کیا ان کی اولاد ہے؟ جب زینب پورے دربار کو تیار کر چکی، جناب امام زین العابدین علیہ السلام منبر پر چڑھے، بس یہیں تک جناب زینب کا کام تھا. ہائے عزیزو، یہی تک جناب زینب کا کام تھا. کربلا سے امام کو بچا 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 کر لائی اور دربار میں امامت کے منصب پر منبر پر سرفراز کرا دیا. اور پہلی تقریر جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام میں کی، پھر آپ نے تعارف کرایا، میں ابن زمزم و صفا ہوں، مکہ و منا ہوں، مجھے حجر اسود جانتا ہے، حرم کی زمین جانتی ہے، پیغمبر کا فرزند ہوں، ابراہیم کی اولاد ہوں، اسماعیل کا بیٹا ہوں. جناب زینب نے امام کی شناخت کرا دی، کربلا سے امام کو لے کے چلی دربار دمشق میں تخت شان کے سامنے، معاویہ کے بیٹے اور ابو سفیان کے پوتے کے سامنے، فرزندان ربیہ کے ریپرزنٹیٹیو کے سامنے آل محمد کے جھنڈے کو بلند کر دیا، امام کو منبر تک پہنچا دیا اور امام نے اپنی امامت کی پہلی تقریر دربار شام میں انجام دی. یہ ہے کربلا کی جیت کا اصل کہانی. کربلا کے واقعے کا فیصلہ صحرائے کربلا میں نہیں ہوا، یہ تخت شام اور دربار دمشق میں ہوا، اور یہ فیصلہ جناب زینب نے کروایا. بھائی کے ساتھ اب نکل پڑی، شرط نکاح تھی کہ جب زینب سفر پر جائیں حسین ابن علی کے ساتھ تو عبداللہ ابن جعفر انہیں نہیں رکیں گے. یہاں تک کہ جب قافلہ آپ کا مکے کی سرحدیں چھوڑنے لگا تو عبداللہ ابن جعفر ایک امان نامہ گورنر سے، بہت سیاسی بڑی شخصیت تھے عبداللہ ابن جعفر، بہت آپ نے نیگوسیشنز کی، ایک لکھوا کر لائے گورنر سے کہ امام حسین علیہ السلام اگر مکے میں رہنا چاہیں تو انہیں کوئی آزار نہیں ہوگا. یہ سب سپرفیشل باتیں تھیں، ورنہ قاتل گھوم رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ قافلے کے پیچھے وہ تیز تیز گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے جناب عباس سے کہا کہ تھوڑا ایک طرف ہو کر دیکھو تو کہ آنے والے سوار کون سی، حکومت کے لوگ تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہے. جب دھول بیٹھی دیکھا عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کے بیٹے، اپنے دونوں بیٹوں اور غلاموں کے ساتھ. آپ نے حد ادب سواری سے اترے، امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی فرمائی اور جیب سے وہ رقعہ نکالا اور امام کے ہاتھ میں دیا کہ میں آپ کے لیے امان نامہ لکھوا لایا، اب آپ مکے واپس چلیے. امام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، ہم جس معرکے کی طرف جا رہے ہیں اس میں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. یہ وہی واقعہ اور معرکہ ہے جس کی خبر ہمارے تمہارے جد ہمیں دے گئے. جب امام حسین علیہ السلام کا یہ کمپلیٹ ریزالو سنا عبداللہ ابن جعفر نے تو سوچ میں پڑ گئے. اس کے بعد گزارش کی اگر آپ اجازت دیں تو میں جناب زینب سے کچھ کلام کر لوں. امام نے کہا بے شک. آپ جناب زینب کی سواری کے قریب آئے اور کہا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی سفر ہے جس کی خبر آپ کے نانا دیتے تھے. حسین بچ کر نہیں آئیں گے اور مجھے جانے کی اجازت نہیں ملتی. میں دونوں بیٹے لے آیا. اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ بات قتل حسین پر آ جائے
تو اپنے بیٹوں کو عزیز مت رکھیے گا، ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ جناب زینب نے بیٹے قبول کر لیے۔ اب یہ دیکھیے حیران کن بات ہے، یہ بی بی اپنے 7 بیٹوں کو لے کر نہیں نکلی تھی۔ مورخ یہ لکھتا کہ زینب خود بھی گئی، بیٹوں کو بھی لے گئی، شوہر چونکہ رضامند نہیں تھا لہٰذا وہ مکے میں رہ گیا۔ کتنی بڑی تہمت اور بہتان لگ جاتا۔ جناب زینب نے بیٹوں کو قبول کر لیا، بی بی کا دل بڑھ گیا، ارے سب کے ساتھ قربانیاں ہیں اور میں خالی ہاتھ تھی۔ وہ عاشور کی شب جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، حسین ابن علی اپنے رفقاء کے خیموں کا چکر لگا، عبادت خدا کرتے، پھر اٹھتے، کبھی اصحاب کے خیموں میں جاتے، کبھی اعزا کے خیموں میں جاتے۔ ایک بار بہن کے خیمے کے سامنے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ دونوں بیٹے جناب زینب کے سامنے بیٹھے ہوئے، جناب اون اور جناب محمد، اور ماں ان سے کہہ رہی ہیں کل قربانی کا دن ہے، خیال رکھنا کہیں تو مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر دو، کوئی جوان تم سے پہلے اس کے گرنے کی خبر نہ ملے۔ اور بیٹے کہہ رہے ہیں مادر گرامی آپ مطمئن رہیے، کل آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ ہائے تبلے جنگ بجا یک بعد دیگرے، جوانان بنی ہاشم جانے لگے، پہلے حملے میں 50 افراد لقمہ اجل بنے اور اس کے بعد جتنے رہ گئے وہ 30 تھے یا 40 تھے یا 50 تھے، وہ ظہر سے عصر تک ختم ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسلم کی لاش خیمے میں آ گئی، حسین ابن علی نے ایک خیمہ مختص کر دیا، وہاں ایک ایک شہید کی لاش کو لا کر رکھا۔ ارے عبداللہ ابن مسلم کی لاش کا آنا تھا، جناب زینب غضبناک ہوئی اور نے محمد کو طلب کیا، ارے رات کے وعدے کیا ہوئے؟ ارے بھول گئے مجھے مسلم کی بیوہ کے سامنے تم نے میری آنکھوں کو جھکا دیا۔ بیٹوں نے کہا مادر گرامی ہم بار بار ماموں سے اجازت طلب کر رہے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب نے بیٹوں کے ہاتھ تھامے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ اس گزارش کو حسین ابن علی نام نہیں کہہ سکیں گے، نہ نہیں کہہ سکیں گے۔ آپ نے بیٹوں کی موجودگی میں فرمایا اے بھائی کیا یہ زیادہ اہم ہے یا آپ فاطمہ کا لال زیادہ اہم ہے؟ آپ کو یاد نہیں ان کے والد نے کس لیے میرے ساتھ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور محمد کو جلد کی اجازت دی۔ عزیزو زینب کے بیٹے دشت بلا میں نکلے اور ماں پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئی، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما لے۔ ہائے اونو محمد بھوکے اور پیاسے، ارے کتنی دیر لڑ سکتے تھے؟ تھوڑی دیر میں آواز آئی السلام علیکم یا امہ ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اے ہمارے ماموں، اے ابا عبداللہ الحسین ہمارا سلام قبول کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھانجوں کی آواز کو سنا، میدان کی طرف دوڑے، جناب عباس دوڑے، ہائے وہ دونوں جوان زینب کے خون نکلتا تھا، دونوں لاشیں اٹھائیں، ہائے لاشیں اٹھائیں، خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ حسین ابن علی اب بہن کی کمائی، ہائے لاشوں کی صورت میں خیام میں لا رہے ہیں۔ ارے پوچھا میری بہن کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے؟
اور سجدہ پروردگار میں. ارے دونوں لاشوں کو لٹا دیا, دونوں لاشوں کو لٹا دیا. بیچ میں امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے, سر سے امامہ اتار دیا. ایک محمد کے سینے پر